حضور کی آمد کی، حضرت سیدہ آمینہ کی، میرے حضور کی امی کی۔ سنیں، سودا نامی کاہنہ آ رہی ہے مدینے میں، ساری عورتیں جمع ہو جائیں، ایک میدان میں بچیاں بھی جمع ہو گئیں کہ ہم بھی دیکھیں گے ہماری قسمت میں کیا ہے، ہمارے مقدر میں کیا ہے۔ انتظار ہونے لگا، سودا آئی، جب سودا آئی ہے ساری بچیاں لائن سے لگ گئی ہیں۔ میرے حضور کی امی کی شان ذرا دیکھیں، ملاحظہ فرمائے بچپنے کا زمانہ تھا، 7 برس کی عمر ہے، حضرت آمینہ کے چرچے عفت داری کے ہونے لگے تھے کہ دیکھو آمینہ بڑی پاکیزہ لڑکی ہے، کسی سے بات نہیں کیا کرتی ہے، آمینہ بڑی مطہرہ لڑکی ہے، کسی سے غلط بات نہیں کرتی، فالتو بات نہیں کرتی ہے، کسی سے زیادہ نہیں بولا کرتی ہے۔ آپ کے حسن و جمال کے چرچے ہونے لگے، ادھر آپ کے جمال کا چرچا ہوا، ادھر سودا نامی کاہنہ آئی ہے، بچیاں لائن لگا کے کھڑی ہو گئی ہیں کہ ہم بھی دیکھیں گے یہ سودا کاہنہ آئی ہے۔ ہر بچی اپنی قسمت کی ہر بچی اپنے ہاتھ کی لکیر دکھاتی اور وہ سودا کاہنہ بتاتی، تیری قسمت میں یہ لکھا ہے، تیرے مقدر میں یہ لکھا ہے۔ ہزاروں بچیوں کی لائن لگ گئی، جب ساری بچیوں کو دیکھ کر کے فارغ ہو گئی، ایک بوڑھی عورت آئی ہے، حضرت آمینہ کا ہاتھ پکڑا ہے، آپ ایک کونے میں بیٹھی ہوئی دیکھ رہی ہے، آپ کا ہاتھ پکڑا، کہا تھا بیٹی آمینہ آج تک تجھے کسی سے بولتے نہیں دیکھا، بڑی اداس رہتی ہے، چل آج تیری مقدر میں دیکھا جائے، تیری قسمت کی لکیریں کیا کہتی ہے، ذرا تو بھی تو اپنا ہاتھ کی لکیریں دکھا دے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، آپ کی بات ہے مان لیتی ہوں۔ آپ نے ہاتھ پکڑا ہے اور پکڑنے کے بعد میں سودا کاہنہ کے پاس یوں مٹھی بند کر کے آپ گئی ہے۔ جب آپ سودا کاہنہ کے قریب گئی ہے، اس سودا نے کہا تھا بچی اپنی مٹھی کو کھول دے، آپ نے اپنے ہاتھ کو یوں کھولا ہے، جیسی کھولا ہے سودا نے اب بچی کے ہاتھ کی لکیروں کو دیکھا، حضرت آمینہ کی لکیروں کو دیکھا ہے، حیرت سے پسینہ آ گیا ہے، ایک نظر آپ کی پیشانی کو دیکھتی ہے، ایک نظر آپ کی لکیروں کو دیکھتی ہے، کبھی دائیں دیکھ رہی ہے، کبھی بائیں دیکھ رہی ہے، بدن ہلنے لگا ہے، پسینہ آنے لگا ہے، ہونٹ کانپنے لگے ہیں۔ عورتوں نے کہا تھا سودا بتا تو صحیح، ہزاروں عورتوں کے ہاتھ دیکھے، ہزاروں بچیوں کے ہاتھ دیکھے، ابھی تک ماتھے پہ پسینہ نہ آیا، ہاتھ نہیں کانپے، بدن پہ پسینہ نہیں آیا، کبھی تاری نہیں ہوئی، بتا اس 7 سال کی بچی کے اندر ایسا کیا کمال رکھا ہے جو پسینہ ماتھے پہ آ گیا ہے، ہونٹ کانپنے لگے ہیں۔ جب اتنا کہا تھا سودا نے کہا تھا وہ میں کیا بتاؤں، اس کے ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر کے یہ معلوم ہوتا ہے یہ کوئی عام بچی نہیں ہے، بلکہ اس بچی کی لکیر ہے یہ بتا رہی ہے یا تو یہ خود نبی بننے والی ہے یا اس کی گود میں آخری نبیوں کا امام جلوہ گر ہونے والا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شان سیدہ آمینہ کی تھی یہ، شان سیدہ آمینہ کی۔ اس کے بعد میں آپ جوانی کی دہلیز پہ پہنچی، پھر آخر آپ کا نکاح سیدہ آمینہ کا نکاح، حضرت بڑی تیزی کے ساتھ نون اسٹاپ سن لے بات کو، حضرت آمینہ کا نکاح حضرت عبداللہ سے ہوا جا رہا ہے۔ آپ کا نکاح حضرت عبداللہ سے ہوا، ہونے کے بعد یہ نور محمدی اللہ کے کرم سے پہلی ہی رات میں اللہ کے فضل سے آمینہ کے شکم پاک میں آ گیا، حضرت عبداللہ کی پشت سے حضرت آمینہ کے شکم میں آیا۔ اب جب نکاح کو 2 مہینے کا عرصہ گزرا ہے، سیدہ آمینہ کا ہاتھ حضرت عبداللہ نے پکڑا ہے، کہا تھا آمینہ، کہا جی میرے سرتاج، کہا مجھے کام کے لیے مدینے جانا ہے، کام کے لیے باہر پردیس میں جانا ہے، اگر اجازت دو تو میں چلا جاؤں۔ جیسی اتنی بات کہی ہے، حضرت آمینہ نے کہا تھا اے میرے سرتاج ذرا بتائیں تو صحیح، ابھی تو 2 ماہ کا وقت شادی کو گزرا تھا، میں آپ سے کھل کے بات نہ کر سکی، آپ مجھ سے کھل کے بات نہ کر سکے، میرے سرتاج ذرا بتائیں تو صحیح اتنی جلدی داغ مفارقت دے کے کہاں جا رہے ہیں، مجھے کس کے حوالے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ سیدہ کی آنکھ میں آنسو آئے ہیں، اے میرے سرتاج مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ جیسی اتنی بات کہی ہے، اللہ اکبر، سیدہ آمینہ سے حضرت عبداللہ نے کہا تھا آمینہ پریشان نہ ہو، تیرے ہاتھ کی پکی روٹی بھی کھائی جائے گی، تیرے ساتھ بستر پہ بیٹھ کے کھانا بھی کھایا جائے گا، تو پریشان نہ ہو، زندگی کے ایام بھی بتائے جائیں گے، میں فلاں دن آ جاؤں گا، آپ نے وعدہ کیا ہے۔ سیدہ آمینہ نے کہا تھا عبداللہ کے واپس آپ ضرور کام کے لیے جائیں گے؟ کہا ہاں ضرور جاؤں گا۔ کہا یہ آپ کا فیصلہ ہے؟ کہا ہاں یہ میرا فیصلہ ہے۔ جیسی اتنی بات کہی ہے، حضرت آمینہ نے کہا تھا اگر یہ آپ کا فیصلہ ہے تو آپ کی آمینہ اجازت دے رہی ہے، آپ چلے جائیں۔ جیسی اتنی بات کہی ہے، آپ نے یہ جملہ کہا تھا فی امان اللہ، میرے سرتاج آپ اللہ کی امان میں رہو،
ہو. آپ نے دعائیں یا جملہ کہنے کے بعد میں حضرت عبداللہ کو پلکوں کے سائے میں بھیگی ہوئی آنکھوں کے سائے میں رخصت کیا ہے. اس کے بعد حضرت عبداللہ گئے ہیں. حضرت عبداللہ جیسے گھر کے دروازے سے نکلے ہیں, سیدہ گھر کے دروازے پہ آئی. حضرت عبداللہ کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھنے لگی ہے. جہاں تک عبداللہ نظر آئے ہیں وہاں تک آپ نے دیکھا ہے, لیکن جب نظروں سے اوجھل ہو گئے آپ واپس آ گئی ہے. اب پوری رات جاگ کر کے گزر رہی ہے. آپ کبھی کھانا نہیں کھا رہی ہے, کبھی پانی نہیں پی رہی ہے, کبھی سکون سے سو نہیں رہی ہے, کبھی نیند آتی ہے, کبھی بھوک لگتی ہے. دن نکل رہا ہے, عبداللہ کی یاد میں نکل رہا ہے. رات آ رہی ہے, عبداللہ کی یاد میں آ رہی ہے. اے میرے سرکار, 2 مہینے کا وقت گزرا تھا, اتنی جلدی داغ مفارقت دینے کے بعد آپ مجھے چھوڑ کے کہاں چلے گئے ہو؟ اسی انتظار میں بیٹھی رہی. ایک وقت وہ آیا جس دن آپ نے آنے کا وعدہ کیا تھا. آپ نے گھر میں رنگ و روغن کیا ہے. حضرت آمینہ نے دسترخوان بچھایا ہے, پاتاسی روٹی بنائی ہے, دسترخوان پہ سجا کے بیٹھ گئی ہے. شام کو عبداللہ کے ساتھ میں بیٹھ کے کھانا کھایا جائے گا. دروازے پہ آئی ہے, انتظار کر رہی ہے, میرے عبداللہ آنے والے ہوں گے, میرے عبداللہ آنے والے ہوں گے. مگر عجیب منظر تھا پیارے, سورج واپس پلٹ کے اپنی جگہ پہ چلا گیا مگر عبداللہ واپس نہیں آئے ہیں. پرندے اپنے گھونسلوں میں چلے جاتے ہیں مگر عبداللہ واپس نہیں آئے ہیں. آپ نے وہ روٹی کو اٹھایا, پکی پکائی کو یوں ہی بند کر کے رکھ دیا. آپ نے کھانا نہیں کھایا ہے, اسی فکر میں ہے میرے عبداللہ آنے والے ہوں گے. مگر رات گزر گئی ہے, عبداللہ واپس نہیں آئے ہیں. جیسے اگلے دن کا سورج نکلا ہے آپ نے عبدالمطلب سے کہا تھا بابا ذرا مہربانی کرے میرے عبداللہ کا پتہ بتا دے, میرا عبداللہ کا پتہ لگا ہے, ابھی تک آئے نہیں ہے. آپ نے فرمایا بیٹی آمینہ پریشان نہ ہو, یہ سفر کا معاملہ ہے, ہو سکتا ہے دیر ہو گئی ہو. اگر عبداللہ ابھی نہیں آیا ہے تو عبداللہ آج شام کو آ جائے گا, کل شام کو آ جائے گا. یہ دیکھ کے بات کہہ کے تسلی دی ہے. آپ گئی ہیں اندر, اس کے بعد رو رہی ہے میرے عبداللہ کب آئیں گے. گھر میں چکر لگا رہی ہے, کبھی دروازے پہ آتی ہے میرے عبداللہ آنے والے ہوں گے, کبھی کمرے کے اندر آتی ہے مگر عبداللہ واپس نہیں آئے ہیں. کتنی راتیں ایسی گزری ہے, روٹی بنا کے آپ نے اٹھا کے رکھ دی ہے, دسترخوان سجا کے اٹھا کے رکھا ہے, آپ نے کھانا نہیں کھایا ہے صرف اسی وجہ سے کہ عبداللہ کے ساتھ بیٹھ کے کھایا جائے گا. مگر کئی راتیں گزر گئی, جب برداشت نہ ہو سکا آپ نے ایک دن کہا تھا اے میرے بابا عبدالمطلب اتنے دن ہو گئے ہیں, ایسی کون سی مشکل آ گئی ہے جو میرے عبداللہ واپس نہیں آئے ہیں, خدا را میرے عبداللہ کا پتہ نکالو. جیسے اتنا کہا ہے عبدالمطلب نے کہا تھا بیٹی پریشان نہ ہو, آج تیرے عبداللہ کا پتہ لے کے آتا ہوں. آپ گئے ہیں خانہ کعبہ کا طواف کیا ہے, طواف کرنے کے بعد آپ جیسی واپس آنا شروع ہوئے ہیں آپ نے قدم پلٹائے ہیں, ایک آنے والے نے صدا لگائی ہے, منادی نے ندا لگائی ہے, کہا تھا عبدالمطلب ذرا ٹھہر جاؤ. آپ نے مڑ کے دیکھا ہے, آپ ٹھہر جاتے ہیں. فرمایا کہو کس لیے آنا ہوا. کہتے اے عبدالمطلب کہاں سے لاؤں وہ کلیجہ جب تمہیں بتا سکوں کس لیے آیا ہوں, کہاں سے لاؤں وہ دل جب تمہیں بتا سکوں کس لیے آیا ہوں. کہا یار بتا تو صحیح آخر کون سی خبر لے کے آیا ہے. جب اتنا کہا تھا آنے والے منادی نے کہا تھا عبدالمطلب بات یہ ہے آپ نے جو اپنا بیٹا عبداللہ کام کے لیے باہر بھیجا تھا اب وہ عبداللہ زمین پہ زندہ نہیں رہا ہے, اس عبداللہ کا انتقال ہو گیا ہے. اتنا سننا تھا عبدالمطلب چیخ مار کے زمین پہ بیٹھ جاتے ہیں اور پوچھ یار کبھی اس باپ سے جا کر کے جس باپ نے اپنے 18 سال کے جوان کا جنازہ اپنے کاندھوں پہ اٹھایا ہو. ہم نے ہزاروں جنازے پڑھائے ہیں, ہزاروں جنازے دیکھے ہیں, ہمیں معلوم ہے کتنے باپ ایسے بھی ہوتے ہیں. ساری دنیا نماز جنازہ پڑھ رہی ہے, ساری دنیا بچے کو مٹی دے رہی ہے, مگر ایک باپ ہے کہ نماز جنازہ میں نظر نہیں آتا ہے, ایک باپ ہے جو کاندھا دیتا نظر نہیں آتا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ 70 سال کا بوڑھا باپ نہ بیٹے کے جنازے میں آیا ہے, یہ کون سی دشمنی رکھتا ہے؟ تو پتا چلتا ہے یہ باپ دشمنی نہیں رکھتا ہے. تو پھر بیٹے کے جنازے میں کیوں نہیں آیا؟ کہ بے ہوش ہو گیا ہے, بے ہوش ہو گیا ہے. یہ باپ آ نہ سکا, اٹھ نہ سکا. اور صاحبوں کبھی پوچھ جب جوان بیٹا گھر کی دہلیز سے اگر 2 سال کے لیے سعودی کام کرنے جاتا ہے, ماں کی سسکیاں بن جاتی ہے, باپ کی سسکیاں بن جاتی ہے. اور جوانوں تم سے بھی گزارش ہے, تمہیں خدا کا واسطہ اگر باپ سلامت قدر کر لو, ماں سلامت قدر
قدر کر لو، اس لیے کہ اگر یہ باپ کا جنازہ گھر سے اٹھ کے چلا گیا، کوئی ہاتھ تھامنے والا نہ ہوگا، کوئی سینے لگانے والا نہ ہوگا، کوئی ہمت بنانے والا نہ ہوگا۔ آج میری قوم کا جوان بھی چراہے پہ کھڑے ہو کے کہتا ہے حضرت میرے باپ مجھ سے پیار نہیں کرتا۔ میں نے کہا بتا تجھ سے کس نے کہہ دیا کہ مجھے تکلیف ہوتی ہے، مجھے درد ہوتا ہے، میں نے ماں کو روتے ہوئے دیکھا ہے مگر باپ کو روتے نہیں دیکھا۔ میں نے کہا تجھے غیرت نہیں آتی ہے، تیری زبان پہ لقوہ نہیں گر جاتا، تیری زبان پہ فالش نہیں گر جاتا، تم مر کیوں نہیں جاتا؟ تجھ سے کس نے کہہ دیا اگر ماں سامنے روتی ہے تو صرف ماں پیار کرتی ہے؟ یہ سفید داڑھی والا باپ اگر سامنے نہیں روتا تو یہ پیار نہیں کرتا۔ خدا کی قسم وہ یار باپ بھی پیار کرتا ہے، بس فرق اتنا ہے ماں کے اندر دل چھوٹا ہوتا ہے، اس لیے وہ بچوں کے سامنے روتی ہے، مگر باپ کا دل مضبوط ہوتا ہے، وہ جانتا ہے سارے گھرانے کی ہمت میرے کاندھوں پہ ٹکی ہوئی ہے، اگر میں بھی ان کے سامنے رو دیا میری جوان بیٹی رات کو سو نہیں پائے گی، میرے بچوں کی ہمت ٹوٹ جائے گی۔ اس لیے یہ جوان بوڑھا باپ کبھی بچوں کے سامنے نہیں روتا ہے، بلکہ کبھی جنگلوں میں جا کر روتا ہے، کبھی مسجدوں کے مسلوں پہ روتا ہے، کبھی مزاروں کی چوکھٹوں پہ روتا ہے، کبھی رات کو کمبل ڈال کر روتا ہے۔ تمہیں خدا کا واسطہ اگر یہ باپ سلامت ہے تو سفید داڑھی والے باپ کی اس کی قدر کر لے، ورنہ تو یاد رکھنا اگر یہ بے قدرہ ہو گیا اور اس کی طرح گھر میں عزت نہ ہو سکی تو نہ یہاں سکون سے رہے گا نہ مر کے وہاں سکون سے رہے گا۔ میں کہتا ہوں سن پیارے، ماں باپ سلامت ہے ان کی قدر کر کے دکھا دے، اگر یہ راضی ہو گئے تو فرشوں والا محبوب بھی راضی ہوگا، فرشوں والا خدا بھی راضی ہوگا۔ بے شک سبحان اللہ، ناری تکبیر، ناری رسالت، علماء اہل سنت، جملہ اراکین کمیٹی، سرزمین ملک، حضرت علامہ مفتی ریاض رضا نعیمی، ناری تکبیر، ناری رسالت۔ ماشاءاللہ بھائی یہ سلامت ہے، ماں باپ تو قدر کرو، ان کی قدر کرو۔ خدا کی قسم جب باپ کے سامنے سے بیٹے کا جنازہ اٹھتا ہے تو پھر باپ جیتے جی مر جایا کرتا ہے، ماں جیتے جی مر جاتی ہے۔ وہ دیکھو میرے حضور کے والد کے، میرے حضور کے والد حضرت عبداللہ کے والد، میرے نبی کے دادا سر پکڑ کے بیٹھ گئے، میرے پروردگار بتا آمینہ کو کون سا جواب دوں گا؟ جب بیٹے کی موت کی خبر سنی اٹھ نہ سکے، ایسا لگ رہا تھا قیامت آ جائے گی، دل پھٹ جائے گا، آسمان ٹوٹ جائے گا، اب آمینہ کو جا کے کون سا جواب دوں گا؟ یہ سوچتے سوچتے آپ اٹھے، اٹھنے کے بعد کسی طرح سے اٹھ کر کے حضرت آمینہ کے دروازے پہ پہنچے، آپ دوڑتی ہوئی باہر آئی، شاید میرے عبداللہ آ گئے ہیں، مگر جب خیمے کا پردہ ہٹا کے دیکھا تو عبداللہ نہ تھے، حضرت عبد المطلب تھے۔ آپ نے پوچھا بابا کیا خبر میرے عبداللہ کے لے کے آئے ہو؟ جیسے اتنا کہا ہے حضرت عبد المطلب کچھ نہ کہہ سکے، آپ نہیں بول رہے ہیں، آنکھ میں آنسو ہے، چہرہ اداس ہے۔ حضرت آمینہ کہتی ہے بابا اداس کس لیے ہو؟ جب میرے عبداللہ کو کچھ ہوا ہے، جیسے اتنا کہا ہے میرے عبداللہ کو تو کچھ نہیں ہوا ہے۔ حضرت عبد المطلب کی چیخ نکل جاتی ہے، داڑھی کو پکڑ کر رو کے کہتے ہیں ہاں آمینہ تیرے عبداللہ کو ہی کچھ ہوا ہے۔ کہا بتا تو صحیح، بتاؤ تو صحیح بابا میرے عبداللہ کو کیا ہوا ہے؟ کہا سن بیٹی، جس عبداللہ کے انتظار میں دسترخوان بچھا کے بیٹھتی تھی، جس عبداللہ کے لیے روٹی بناتی تھی، جس عبداللہ کے لیے دروازے پہ آ کے انتظار کیا کرتی تھی، جس کا راستہ تکتی تھی، اب وہ عبداللہ واپس پلٹ کے نہیں آئے گا۔ کہا بابا کیا کہہ رہے ہو؟ کہا ہاں آمینہ تیرے عبداللہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا میرے محبوب کی امی کی آنکھ میں آنسو آئے ہیں، سسکیاں بھر کر رونے لگی ہیں، ایک دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھی، ایک نظر آسمان کی طرف دیکھا، ایک نظر اپنے شکم کی طرف دیکھا اور دیکھ کے کہا تھا اے میرے پروردگار ذرا بتا تو صحیح، ابھی تو میرا بیٹا دنیا میں تشریف نہیں لایا تھا، تو نے میرے بیٹے کو زمین پہ آنے سے پہلے ہی یتیمی کا داغ دے دیا ہے۔ جب اتنا جملہ کہا تھا مسجد کے نقیب نے کہا تھا آمینہ زبان کو بند کر لے، خاموش ہو جا، پریشان مت ہو، اس لیے کہ آمینہ ہم نے تیرا بیٹا کوئی لاوارث نہیں بنایا ہے بلکہ سارے زمانے کا وارث بنا کے پیدا کرنا۔ یہ شان میرے محبوب کی ہے، یہ شان میرے محبوب کی امی اور ابو کی ہے۔ میرے عزیزو ہم نے کسی اہل غیرے سے عشق نہیں کیا ہے، اور بھائی مہربانی کریں اس عشق کو جھوٹ میں تبدیل نہ کریں۔ مصطفیٰ سے جب عشق کیا ہے تو خدا را یہ عشق مصطفیٰ کو سچائی کے آئینے میں اتر کے دکھائے، سچائی کے آئینے میں اتر کے آئے، تب پتا چلے گا۔ آج ہمارے حالات مسجدیں خالی ہیں، مسجدیں خالی ہیں، اور ہم اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں۔ مسجدیں ہماری خالی، مدارس ہمارے خالی، کیسے عاشق رسول ہے؟
جمعے کے سوا پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس بستی میں مسلمان رہتے بھی ہیں کہ نہیں رہتے. یہ حالات قوم کے تمہیں نہیں پتا دین کیسے بچا ہے, اسلام کیسے بچا ہے. اسلام یوں نہیں بچ گیا بھائی کھیر پوڑیاں کھا کر کے, شب برات آئی تو فاتحہ دلوائی کھا گئے, پوڑیاں کھا گئے. ایسے اسلام نہیں بچا میرے عزیز. اسلام بڑی مشقتوں سے بچا ہے, بڑی محنتوں سے بچا ہے. اس اسلام کی خاطر پہلے 6 ماہ کے اصغر کو لٹایا گیا, تب کہیں جا کے اسلام بچا. کبھی تیرا بھی کوئی 6 ماہ کا بچہ سامنے لا تو صحیح, تو بھائی پھر پتا چلے گا. اسے بھی 3 دن پیاسا رکھ کے دیکھ, ماں کا کلیجہ باہر نکل کے آ جاتا اگر بچہ رونے لگے بھوک کی وجہ سے. کربلا میں 3 دن تک کے بھوکے پیاسوں کو قتل کیا گیا. ہمیں خیال نہیں آتا ہمارے جکشن کی سوئی تیرے میرے گھر کے بچے کے لگ جائے, اگر 2 جگہ ڈاکٹر لگا دے, ہم کہتے ہیں جی اس کا ہاسپٹل بند کیا جائے. کیوں؟ کہا جس سے یہ دھندا کرنا ہی نہیں آتا وہ کرنے کیوں بیٹھا. میرے بچے کے 2 جگہ سوئی لگا دی, مجھے بتا تو صحیح یار تیرے بیٹے کے 2 جگہ سوئی لگی, تو آپے سے باہر ہو گیا, تو نے کورٹ کچہریوں تک بات پہنچا دی ہے, تجھے خیال نہیں آتا ہے وہاں 18 سال کا علی اکبر کو زندہ قتل کیا گیا تھا. تمہیں نہیں پتا ہے کتنے تیر مارے گئے ہیں, بھوکے پیاسوں کو قتل کیا گیا ہے, اور ایسے نہیں قتل کیا گیا ہے. ذرا کبھی پڑھ کے تو دیکھ کربلا کی تاریخ, تجھے احساس ہوگا. اللہ اکبر. جب حضرت مولا علی اکبر جب میدان کارزار میں گئے تھے نا صاحب, بڑی تیزی کے ساتھ یہ بات سنیں, جب میدان کربلا میں گئے تھے تم نے اسلام کا مذاق بنا دیا. خدارا یار کبھی خیال کیا کرو یہ قرآن تم تک ایسے نہیں آیا ہے. جب کسی قرآن کو شراب کے مٹکوں پہ ڈھکا جانے لگا تو حسین اعظم نے 6 ماہ کا اصغر قربان کیا تھا, 18 سال کا قاسم و اکبر کو قربان کیا تھا. تب کہیں جا کے یہ قرآن کی آیت انا للہ و انا الیہ راجعون الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. تب کہیں جا کے یا ایھا المزمل, تب کہیں جا کے یا ایھا المدثر تجھ تک آئی ہے. ورنہ تو یہ قرآن کی آیتوں کے مزے تجھے نہ ملتے. یہ قرآن جو آج اپنے باپ کی قبر پہ جا کر کے پڑھ لیا کرتے ہو, یہ قرآن جس قرآن کو تم نے صرف یہاں تک محدود رکھا ہے, ابا کا انتقال ہوا تو قرآن خوانی کرا دی ہے. 40ویں 10ویں 20ویں تک جس قرآن کو تم نے محدود رکھا ہے وہ بھائی پورا سال قرآن نہیں پڑھتے, صرف رمضان کے مہینے میں 1-2 بندہ قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہے. تجھے کیا پتا ہے یہ قرآن کی آیتیں کیسے آئی ہیں؟ ذرا پڑھ کربلا کی تاریخ اٹھا کے. حضرت علی اکبر ہے میرے پیارے, جانتے ہو حضرت مولا علی اکبر کو جب آپ میدان کارزار میں گئے تھے آپ نے بہت سے یزیدیوں کو فنا فی النار کر دیا تھا. کرنے کے بعد میں جب دیکھا تھا یہ علی اکبر وہ ہے جو ہم شبیہ مصطفیٰ ہے, ہم شبیہ مصطفیٰ ہے, میرے حضور سے اس کی صورت ملتی ہے. یزیدیوں نے دیکھا تھا, کسی نے آنے کے بعد کہا تھا وہ یار یہ کیسا علی اکبر ہے جو تلوار چلا رہا ہے تو گاجر مولی کی طرح کاٹتا نظر آ رہا ہے. کسی آواز دینے والے نے یزیدیوں میں سے آواز دے کے کہا تھا وہ علی اکبر کی اگر تلوار کو رکوانا ہے تو ایک مقابلہ کرنے نہ جاؤ بلکہ شاید ایک کام کرو. کہا کرنا کیا ہے؟ کہا دیکھو ہو سکتا ہے علی اکبر کا مدینے میں کوئی خاص سامان رہ گیا ہے, کوئی خاص چیز رہ گئی ہے, اسے مدینہ یاد دلا دیا جائے, اسے مدینہ یاد دلا دیا جائے. تو کسی آنے والے نے زور سے شہر مدینہ کا نام لیا ہے. کہا اکبر بتا تیرا مدینے میں کیا رہ گیا ہے؟ جیسے اتنا کہا ہے حضرت مولا علی اکبر نے پیچھے مڑ کے دیکھا ہے تو کچھ یاد نہیں آیا بلکہ وہی ننھی حضرت سغرا یاد آ جاتی ہے جس سغرا سے وعدہ کر کے آئے تھے. کہا سغرا پریشان نہ ہو, میدان کارزار میں جاؤں گا, دیکھ میں ایک نہ ایک دن تجھے بلانے ضرور آؤں گا, پریشان نہ ہونا. حضرت سغرا کی یاد جیسے ہی آئی ہے آپ تڑپ جاتے ہیں. یزیدیوں نے موقع تلاش کیا, آپ پہ تیر مارنا شروع کر دیے. ایک ظالم نے اٹھایا ہے نیزہ اور مارنے کے بعد بلند تیزی سے جب نیزہ مارا ہے تو وہ نیزہ آپ کے سینے میں دھس گیا ہے, آپ کے سینے میں دھسا ہے. اللہ اکبر. جب آپ کے سینے میں لگا تھا تو سینے میں دل ہے تو سننا پیارے. تاریخ ابن عساکر کے اندر ابن عساکر نے لکھا ہے ذرا سننا, جب وہ نیزہ آپ کے لگایا گیا تھا, نیزہ پھینک کے مارا تھا تو وہ نیزہ آپ کے دل کے پار ہو گیا تھا. آپ نے ندا لگائی تھی ادرکنی یا ابتا, اے میرے باپ میری خبر لیجیے. آقا حسین نے دیکھا ہے میرا جوان اکبر تڑپ رہا ہے. آپ نے کہا تھا اینا علی اکبر, اے میرے علی اکبر کہاں ہو؟ کہا بابا میں اسی جگہ پہ لیٹا ہوں جہاں پہ دادی فاطمہ الزہرا جھاڑو لگانے کے لیے آئی ہے. آپ دوڑ کے گئے ہیں, جانے کے بعد میں اپنے بیٹے کو دیکھا ہے, تڑپ جاتے ہیں. آپ گھٹنوں کے بل زمین پہ بیٹھے, آپ نے
بیٹے کے سر کو اٹھایا, گھٹنے پہ گود میں سر کو رکھا ہے, اور رکھنے کے بعد میں کہا تھا علی اکبر بیٹے پریشان نہ ہو. آپ نے کہا تھا بابا پریشانی کی بات نہیں ہے, یہ نیزہ غلط جگہ لگ گیا ہے, یہ نیزہ دل کے پار ہو گیا ہے. اے میرے بابا اس نیزے کو نکال دیجئے گا, آپ کا بیٹا پھر شیر کی طرح لڑنے جائے گا. دیکھنا آپ کا علی اکبر پھر یزیدیوں کو مارتا نظر آئے گا. یار مجھے بتا تجھے درد کیوں نہیں ہوتا ہے, تجھے احساس کیوں نہیں ہوتا ہے؟ اور فلموں میں ہیرو ہیروئن کے جدائی کے مناظر دیکھنے کے بعد رونے والے جوان ہو, کبھی خیال کرنا اور دیکھ یہ کربلا ہے پیارے, یہ کربلا ہے. کربلا یہ تیرے میرے گاؤں کی کربلا نہیں ہے, یہ تیرے میرے گھر کی کربلا نہیں ہے, یہ تیرے میرے گھر کی کہانی نہیں ہے, یہ کوئی جھوٹا قصہ نہیں ہے. سن حقیقت کربلا کیا ہے. اللہ اکبر. حضرت علی اکبر کے جناب علی اکبر کے سر کو مولا حسین نے اٹھایا ہے. کہتے بیٹے پریشان مت ہو. آپ نے کہا تھا بابا پریشان نہیں ہوں, بس یہ نیزہ نکال دیا جائے, یہ نیزہ نکال دیا جائے. اگر نیزہ نکل گیا آپ کا بیٹا پھر یزیدیوں کو شیر والی طاقت دکھائے گا اور بتائے گا یہ علی کا شہزادہ ہے, اس کی رگوں میں فاطمی خون دوڑ رہا ہے. جیسے آپ نے اتنا کہا, حضرت امام حسین نے کہا تھا بیٹے اگر ایک بھی افتری زبان سے نکل گیا میں تیرا تیر تو نکال دوں گا, تیرا نیزہ تو نکال دوں گا, مگر زبان سے اف بھی نکل گیا سارا کیا دھرا برباد ہو جائے گا, عبادتیں منہ پہ مار دی جائیں گی. حضرت علی اکبر نے کہا تھا بابا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, میں اف تک نہیں نکالوں گا. آپ نیزہ نکالے, آپ نے ایک لکڑی لی ہے. اس کے بعد کہا تھا علی اکبر, کہا جی بابا اس کو اپنے دانتوں کے تلے دبا لو تاکہ آواز نہ نکل سکے. حضرت علی اکبر نے اس کو دانتوں تلے دبایا ہے. اس کے بعد میں حضرت امام حسین پاک نے اپنے 17-18 سال کے جوان علی اکبر کے نیزے کو نکالنا چاہا, اور جب آپ نے نیزے کو نکالا ہے اگر سینے میں دل ہے تو سننا, اور میرے پیارے اگر بات ہنسنے کی ہو تو ساری زندگی ہنستے رہنا, اور بات رونے کی ہو تو آنسو بہا کے بھی جانا. خدا کی قسم آپ نے کہا تھا بابا آپ نیزہ نکالیے گا, آپ کا علی اکبر طاقت دکھائے گا. آقا حسین نے نیزے کی طرف ہاتھ بڑھایا ہے, بڑھانے کے بعد میں جب اکبر کا نیزہ نکالا تھا تو میرے پیارے تاریخ ابن عساکر کے اندر لکھا ہے صرف نیزہ نکل کے نہیں آیا تھا بلکہ دل کے ٹکڑے کٹ کٹ کے نکل کے آئے تھے, کٹ کٹ کے نکل کے آئے تھے. وہ یار جوان ٹکڑے کٹ کے نکل کے آئے تھے. ایک باپ کی نظروں کے سامنے آج تک حسین کے صبر کا پیمانہ نہیں چلتا تھا, آج تک حسین کے صبر کا دامن نہیں چھوٹا تھا, آج تک حسین کے صبر کا دریا نہیں بہا تھا. لیکن خدا کی قسم آج چھلکنے والا ہے, آپ کی آنکھوں پہ اندھیرا آیا ہے, آپ نے گردن گھمائی ہے, زمین ہلنے لگی ہے, زمین کانپنے لگی ہے. آپ نے زمین پہ یوں ہاتھ مارا, کہا جب تیرا حسین نہیں رو رہا ہے تو کس لیے ہل رہی ہے؟ زمین نے کہا تھا حسین میرے سینے میں وہ دل نہیں ہے جو خدا نے تیرے سینے میں رکھا ہے. کہا خاموش ہو جا. زمین ٹھہر جاتی ہے. اس کے بعد میں آپ نے نظر گھما کے دیکھا تھا, خدا کی قسم وہ جوان علی اکبر اپنے 56 سالہ بوڑھے باپ کی گود میں اب تڑپ نہیں رہا تھا, بلکہ جوان علی اکبر نے اپنے بوڑھے باپ کی گود میں دم توڑ دیا ہے, شہادت کا جام نوش کر لیا ہے, اور دنیا والوں کو یہ درس دیا تھا دنیا والوں سنو جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں, ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہے. عشق زندہ باد زندہ باد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. حضرت علامہ مفتی ریاض رضا نعیبی, نعرہ تکبیر. بھائی دیکھ تو صحیح چاہے کربلا احساس کرو اسلام قرآن تم تک کیسے نہیں آیا. خدا را قدر کر لو اس کی. صرف شادیوں میں دیکھ کر کے میری قوم کی بہنیں بھول نہ جائے, اٹھا کے طاق پہ رکھ دیا اور صرف جمعے میں ایک مرتبہ کھولا جاتا ہے. یہ قرآن سے نہیں آیا, یہ قرآن سے نہیں آیا. بھائی جوان دل کے ٹکڑے کٹ کٹ کے ننھے ننھے نکل کے آئے, 3 دن کے پیاسے سوکھے ہوئے ٹکڑے کٹ کے نکل کے آئے, تب کہیں جا کے قرآن, تب کہیں جا کے اسلام بچا. اس سے کس نے کہہ دیا اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے؟ مفت کا بچا بچایا مل گیا. تیرا بھی اگر کوئی 18 سال کا جوان تیری نظروں کے سامنے کٹتا تب پتا چلتا اسلام کیسے آیا, قرآن کیسے آیا ہے. اس لیے خدا را مہربانی کریں, قدر کر لیں قرآن کی, قرآن والوں کی بھی قدر کریں, خود قرآن کی بھی عزتیں کریں, اور بھائی نمازوں کی پابندی کریں, مسجدوں کو آباد کریں. بڑی محنتوں سے یہ اسلام تم تک آیا ہے, بڑی مشقتوں سے قرآن تم تک آیا ہے.
انشاءاللہ ہم قدر کریں گے. آج بھی ہمارے اندر عشق مصطفیٰ سچا ہوگا تو یقیناً ہم قدر کریں گے. اور اگر جھوٹے وعدے کرتے ہیں، جھوٹے دعوے کرتے ہیں، تو پھر یقیناً میں جانتا ہوں کہ شاید ہو سکتا ہے کہ ہمارے دلوں سے قدر نکل جائے. صرف باپ کے 40ویں میں نہ پڑھوائے قرآن، صرف رمضان میں نہ پڑھے قرآن، بلکہ ہر روز فجر کے بعد میں قرآن پڑھنے کی عادت ڈالیں. اس لیے کہ غوث اعظم فرماتے ہیں اگر کسی کے گھر میں مصیبتیں ہوں تو گھر کے مرد وہ حضرات صبح اٹھیں، نماز فجر ادا کریں، گھر کی عورتیں بھی اٹھیں، نماز فجر ادا کریں، عورتیں گھر میں قرآن پڑھیں، مرد مسجد میں قرآن پڑھے. قرآن نہ پڑھنا جانتا ہو چاروں قل بسم اللہ شریف سے پڑھ لے، اس کے بعد میں اپنے گھر میں آ جائے. غوث اعظم فرماتے قدم دکان میں رکھے گا خدا دکان میں برکتیں دے گا، مکان میں رکھے گا خدا مکان میں برکتیں عطا فرما دے گا. اس لیے قرآن کی عادت ڈالو اور سوچو کہ اسلام کتنی مشقتوں سے بچا ہے، اسلام کتنی محنتوں سے بچا ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار ہمیں عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے. نہ کلیاں یہ کھلتی نہ گل مسکراتے اگر باغ ہستی کمالی نہ ہوتا. یہ سب ہے میرے کملی والے کا صدقہ، محمد نہ ہوتے. سارے بول دیں یار، یہ سارے بولے محمد نہ ہوتے، نہ کلیاں کھلتی نہ گل مسکراتے اگر باغ ہستی کمالی نہ ہوتا. یہ سب ہے میرے کملی والے کا صدقہ. ہاتھ اٹھا کے میرے ساتھ پڑھیں، یہ سب ہے میرے کملی والے کا صدقہ. محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. بس جو اگر آپ ان کو معاف فرمائے رب کائنات. اگر زندگی نے